الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہم لوگوں نے ترتیب شروع کی تھی ہر ہفتے کو کچھ نصیحت اور ایک سلسلہ وار اصلاحی مجلس کی. آج کی یہ نشست 20 منٹ پہ محیط ہوگی اور یہ اسی کی کڑی ہے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے پیغمبر آپ ان صحابہ کرام کو نصیحت کیا کریں. فذکر آپ نصیحت کریں. انما انت مذکر اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ ایک ناصح ہیں. آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے. دیکھیے جو جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا بڑا آدمی اس کے لیے اسائن ہوتا ہے. کسی کو نزلہ زکام ہے تو وہ کسی سرجن کے پاس نہیں جاتا، عام سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے دوا لیتا ہے. فیملی فزیشین کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے دوائی لیتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اہم چیز ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی سرجن کے پاس جاتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ٹائم لیتا ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس سے بھی ٹائم لیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مدار اسی کے اوپر ہے. اس بات کی اہمیت اس بات سے سمجھیے کہ کتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں اتاری مگر اس کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی فذکر انما انت مذکر. اے پیغمبر آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. یعنی ہماری زندگی میں ہمیں نصیحت کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی نصیحت کو ہم نے بس سن لیا، ٹھیک ہے، وقت ہوا تو سنیں گے، وقت ہوا تو بیٹھیں گے، وقت ہوا تو مجلس میں جائیں گے. کسی جگہ ہمارا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے ہمیں نصیحت سننے کو ملے. دیکھیے قرآن ہماری تعلیم کے لیے کافی تھا مگر نبی علیہ السلام نے جا بجا صحابہ کرام کو مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے نصیحتیں فرمائیں. ابو داؤد شریف میں ابواب ہے کہ گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی مردار جانور کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام میں ایک جگہ پر گوشت بکری کی کھال اتار رہا تھا، ذبح کی تھی تو کھال اتار رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس سے کھال نہیں اتر رہی، تو آپ نے بکری کی کھال کے اندر بازو ڈالا یہاں تک کہ آپ کی ابط تک یعنی بغل تک پہنچ گیا. پھر آپ نے اس کو کھینچ کے اتارا. پھر اس کے ساتھ روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے کچھ نصیحت فرمائی اور پھر نصیحت فرماتے ہوئے مسواک لی اور مسواک کر کے یوں ان کی مونچھیں تھوڑی بڑی ہوئی تھی تو مونچھیں اٹھائیں اور پھر ان مونچھوں کو کہا کہ میں اس کو تراش دوں کہ یہاں سے مونچھیں تراشوں کہ یہ بڑی ہوئی ہے، مناسب نہیں ہے. لہذا یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت میں اہتمام فرمایا. اسی طرح اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روڑی سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جو کہ مرا ہوا ہے. اب روڑی قوم کی ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جو کچرا گاہ ہوتی تھی جس میں سارے لوگ اپنا کچرا، گند، کوڑا، کرکٹ پھینکا کرتے تھے. آج کل تو ہمارے ہاں باکسز لگتے ہیں، کچرا چننے والے آتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں یا تھوڑے سے گوٹھ کے علاقے میں، یہ پہلوان گوٹھ ہے، یہاں پہ ایک بڑے ڈسٹ بن گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں. لوگ اس میں کچرا ڈالتے ہیں اور پھر دائیں بائیں بھی گر جاتا ہے. پہلے قوم میں سباتا ہوا کر اتا سباتا قوم من فبال قائما،
کہ لوگ ایک جگہ پر جاتے تھے رات کے وقت، وہیں پر قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے، اس کو صباطہ کہا جاتا تھا۔ تو وہاں پر کسی نے بکری کا مردہ بچہ پھینکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو داؤد میں بس مختصر ہے کہ آپ نے اس کو کان سے پکڑ کے اٹھایا اور پوچھا کہ کون اس کو خریدے گا 1 درہم میں، پھر پوچھا کون اس کو خریدے گا 2 درہم میں۔ صحابہ کرام نے منع کیا کہ نہیں، کوئی بھی اس کو 1 درہم میں یا 2 درہم میں نہیں خریدے گا۔ مشکات کی روایت میں تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اس جیفا کے مقابلے میں اتنی کم تر ہے جتنی اس جیفا کی قیمت 1 درہم سے بھی کم تر ہے، یعنی اس جیفا کو، اس گوشت کے لوتھڑے کو کوئی بھی نہیں خریدے گا، اور کوئی 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہے۔ بکری کا مردہ بچہ روڑی میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے نصیحت فرمائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہم لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے تیز ترار سمجھدار ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، چلنے دو، چلو ٹھیک ہے یار، اپنی تیزی تراری وہ دکھاتے نہیں۔ عام طور پہ ایسے لوگ ہی نصیحت سنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نصیحت اثر بھی کرتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں فرق بھی آتا ہے، ان کے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے۔ تو اپنے مزاج کو ایسا بنانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہو کہ جس سے ہم مستقل نصیحت سنیں۔ جو یوٹیوب کے ذریعے سے یا گوگل کے ذریعے سے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بدل گئی، اس کے ذریعے سے یہ ہوا، آپ کی نظر میں زندگی بدلی ہے، اصل میں آپ کی ایک مرض تھا جو کہ خودرائی تھا۔ ایک مرض ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، خودرائی، میری یہ رائے ہے، میری یہ سوچ ہے، خود ہی جب تک رہی ان کو نہ ڈھونڈ پایا، خود ہی جب تک رہی نہ ان کو ڈھونڈ پایا، جب ان کو ڈھونڈ پایا تو خود عدم تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی میاں آہ، تمہاری حقیقت کیا تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ کہ انسان کے اندر جب تک خودرائی رہتی ہے اس وقت تک اس کے مزاج کے اندر للہیت آ نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں آ کے اللہ سے محبت کریں۔ فرشتوں میں مادہ محبت نہیں ہے، ان میں اطاعت کا مادہ ہے، وہ ریبوٹ ہے۔ فرشتے ریبوٹ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے ریبوٹ میں اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایسے فرشتوں میں اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، ان میں مادہ محبت نہیں ہوتا۔ مادہ محبت میں کمپیریزن ہوتا ہے، یعنی اماں سے محبت زیادہ کروں یا ابا سے محبت زیادہ کروں، بیوی سے زیادہ محبت کروں یا بچے سے کروں، اس بچے سے کروں یا اس بچے سے کروں۔ تو محبت میں کمپیریزن ہوتا ہے، اللہ نے فرشتوں میں کمپیریزن رکھا ہی نہیں۔ چنانچہ جو فرشتے عذاب پر مامور ہیں وہ کوئی پریشان نہیں ہوتے کہ ہمیں عذاب پہ مامور کیا ہے، اور جو فرشتے جنت میں لگے ہوئے ہیں وہ کوئی اس بات پہ خوش نہیں ہوتے کہ ہمیں جنت میں لگایا، ان اللہ کی مرضی اس پہ لگایا، اللہ کی مرضی اس پہ لگایا۔ تو یہ سب اس بات پہ موقوف ہے کہ انسان کے دل کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت سے زیادہ، کہ جب انسان اپنی ذات پہ، اپنے دل پہ، اپنے قلب پہ محنتیں کرتا ہے تو اس دل میں تقاضے ہیں شہوت کے، تقاضے ہیں غصے کے، تقاضے ہیں بھوک کے، تقاضا ہے میرا بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، تقاضا ہے میری بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے، تقاضا ہے میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہونا چاہیے، تقاضا ہے میری بھی ایسی اولاد ہوتی۔ مختلف تقاضے ہیں، ان مختلف تقاضوں میں اللہ رب العزت نے ایک تقاضا اپنی محبت کا ڈالا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تھکا ہوا ہے، ہارا ہوا ہے، اور اس کو اپنی ذات سے محبت ایسی ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ بستر پہ سوں۔ اب وہ بستر کو ترجیح دیتا ہے، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے سامنے
روتا ہے چلاتا ہے، اللہ جی اپنی محبت دے، اللہ جی اپنا تعلق دے، کہ دل کو اللہ نے محبتوں سے بھرا ہوا ہے، دل کو اللہ نے لیبلوکم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اپنی ذات عالی کا ذکر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانے کے لیے ہم نے کہا ہے، یہ آزمانے کے لیے جہان میں، صرف کھانے کمانے کے لیے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تو مجھ سے محبت کرو، اصل تو تمہاری پیدائشی سی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، تمہاری تخلیق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے محبت کرو، تو اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے آ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہو، یعنی ہر چیز کی نفی ہو، اس خواہش کی نفی، اس ضرورت کی نفی، اس پریشانی کی نفی، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، کہ انسان اللہ سے تعلق بنائے۔ اور دوستو یہ اللہ سے تعلق بنتا ہے جب انسان تنہائیوں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، تنہائیوں میں کچھ اللہ کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔ آج مادی دنیا اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم دیندار لوگ، ٹوپی پہننے والے، داڑھی رکھے ہوئے، برقع پہننے والی خواتین، ہم لوگ بھی دعا کے لیے اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں جب کوئی ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، پھر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ورنہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ایک رسم بن گئی، آمین آمین کہہ کے ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے پروردگار سے باتیں ہی کیسے کی جاتی ہیں۔ اور لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل پہ فضول لگا لیتے ہیں، ہم اپنی لائف میں دیتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلاں سے بات کرتے ہوئے گزر گئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے گزر گئے، ارے اللہ سے بھی بات کرتے ہوئے وقت گزرا، ابھی ہمیں عربی نہیں آتی، اللہ سے بات کرنے کے لیے عربی ضروری نہیں، ہماری داڑھی نہیں ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، یا میں برقع نہیں پہنتی، پردہ نہیں کرتی، اللہ سے بات کرنے کے لیے پردہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت نیک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ارے 99 قتل کرنے والا بھی اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اتنا غصے کا تیز کہ 99 قتل کر چکا۔ میرے سے بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں، یہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنا ظالم ہے، ایسا کرتا ہے، اس کو ہر وقت غصہ چڑھا رہتا ہے، مگر آپ یقین کریں آج تک شاید 1-2 کے سوا کسی اور نے رابطہ نہ کیا ہو، کہ یعنی ہزاروں لوگ مسئلے اور یہ اس طرح کی چیزیں پوچھ چکے ہیں، مگر کوئی 1-2 نے ایسے پوچھا ہوگا کہ بھی میں نے اتنا غصہ آیا کہ فلاں کو قتل کر دیا، ورنہ اس کے علاوہ یہاں تک کوئی نہیں پوچھا۔ مگر وہ شخص ایسا کٹھور قسم کا تھا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں۔ خود میرے اپنے ایک مدرسے کے ساتھی تھے، والدین کی جب کلش اور آپس کا جھگڑا اور نفرتیں ایسی تھی کہ 4تھے درجے میں اس نے مدرسہ چھوڑ دیا، اور پھر مدرسہ چھوڑنے کے بعد 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، میں دورے سے فارغ ہوا تو ان اوقات میں اس کا فون آنا شروع ہوا، کیا ہوا جی میں فلاں تنظیم میں چلا گیا ہوں اور میں نے یہ گناہ کر دیے اور اب میری جان کو بھی خطرہ ہے، اور پھر تقریباً 1-1.5 سال تک رابطے میں رہا، بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر ظاہری بات ہے کچھ نہیں، اور کچھ وقت کے بعد اس کے بڑے بھائی، وہ بھی میرے ہم جماعت سے، ان کا رابطہ ہوا کہ جناب اس کو قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کہ یعنی ایسے کٹھور سنگ دل ظالم قسم کے لوگ بھی نہیں ہوتے، وہ 2-4 بندے قتل کیے، 199 قتل کیے، اور پھر ایک راہب کے پاس گیا اور اس کی عبادت گاہ میں جا کے بیٹھا کہ 99 قتل کیے ہیں، کیا معافی کا کوئی
راہ ہے تو کہنے لگے نہیں، معافی کی راہ نہیں، ایسے ظالم انسان کو اللہ کیوں معاف کرے گا، کہ تم ایسے ظالم۔ اصل میں جب ہم سے کوئی نفرت کرتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں برا لگنے لگتا ہے، اس نے میرے بارے میں غلط جملے بولے، اور ہم دل سے اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو ہم سمجھتے کہ اللہ بھی ایسے، جیسے ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ایسے ظالم ہے کہ ہم جو ہمارے کہنے کے باوجود اس کے برعکس کرتا ہے، جو ہمارا بچہ ہم اس کو کہیں بیٹا پانی پلا دو اور آدھا گھنٹہ گزر جائے پانی نہ پلائے تو غصہ چڑھتا ہے، بیوی کو بتائیں کہ سر میں درد ہے وہ پیناڈول نہ لے کر آئے تو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا، اس کو میرا خیال ہی نہیں، پورا دن اس کے لیے کھپاؤں، اس کو میری پرواہ نہیں۔ ان اللہ یبسط یداہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بازو پھیلا کے، جیسے ایک مثال دی ہے، حدیث مشابہ ہے، مطلب جیسے ہم کسی سے ملتے تو گلے ملتے ہیں، یوں ہاتھ پھیلاتے، ان اللہ یبسط یداہ، اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، آناء اللیل وآناء النہار، پورا دن پوری رات، کہ میرا بندہ میرے سے قریب آئے، میرا بندہ مجھ سے محبت کرے۔ بہت لوگ مسئلے پوچھتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، شکر الحمدللہ آج بھی ایسی بڑی تعداد ہے جو جائز اور ناجائز پوچھتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ایسے بہت کم ہیں جو اللہ کی محبت میں تڑپتے ہوں، جو اللہ کے لیے مسلوں پہ روتے ہوں، اللہ کے لیے فریاد کرتے ہوں۔ بچہ بیمار ہو تو فریاد ہم جیسے سنگ دل لوگ بھی کر لیتے، مگر اللہ سے اللہ کو مانگنے کی فریاد کرنا یہ بڑا کم ہوتا ہے جی۔ اس کے لیے تھوڑی سی تنہائی چاہیے ہوتی ہے، کچھ دیر کونے میں بیٹھنا ہوتا ہے، بیوی ہے تو شوہر سے الگ ہونا ہوتا ہے، شوہر ہے تو بیوی سے الگ ہونا ہوتا ہے، سب سے بہترین چیز رات کا اندھیرا اور مسجد کا کونا ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی تو اس حساب سے بڑی اچھی ہے کہ رات کی تنہائی اور مسجد کا کونا ہو، اور انسان امن امان ہے، سہولت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مسجد میں آئے اور بیٹھے، ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا قلب کا رجحان بڑھتا ہے، بندہ خود ہی خود اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی ذات سے محبت کر رہا ہوں، پھر اللہ کی ذات نظر بھی آتی ہے، اس کو ہماری ویژولائز نہیں ہوتی مگر نظر آتی ہے کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں کسی ذات سے، میں محبت کرتا ہوں کسی حیثیت سے۔ ابھی دنیا میں بہت مشہور کیس ہوئے ہیں، اے آئی ٹیکنالوجی کے خلاف کئی لوگوں نے کیس کیے کہ اے آئی ٹیکنالوجی ایک لڑکی بن گئی اور ہمارا بیٹا اس سے اپنے جذبات شیئر کرتا رہا، اور کرتے کرتے اس کو پانے کی اتنی خواہش ہوئی کہ اس نے اس کے لیے خودکشی کر لی، اور بچہ جو ہے وہ مر گیا، اپنے گردن پہ رکھ کے شوٹ کر دیا، سر پہ رکھ کے شوٹ کر دیا اور مر گیا۔ اب بیائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا وجود ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں، ایک سافٹ ویئر ہے، اور اس کی محبت میں پاگل ہو کے اس نے خودکشی کر لی۔ کہ جب ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس کا وہ سافٹ وجود ہے، اس کا جیسے گرمی لگ رہی ہے تو یہ گرمی ایک سافٹ وجود ہے، گرمی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نظر آ سکتی ہے، پکڑ سکتا ہے، تو یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، یعنی ایک سافٹ چیز ہے جس کی دنیا میں کوئی لیکوڈیٹی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، مگر اس کی محبت میں پاگل ہو گیا۔ اللہ کی ذات تو ایسی بڑی ہے جو مومن کی رگ رگ میں بسی ہوتی ہے، تو اللہ سے تعلق بنانا، یہ اس کے لیے تو ہم آئے ہیں، کمانے کے لیے نہیں آئے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی روٹی کا سوال نہیں کریں، جاؤ ہم روزی روٹی کا، اجملوا فی طلب میں اجمال رکھو، کماؤ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کماؤ، اس کمانے کی کوشش کرو، اجملوا فی طلب، ہمارے اوپر نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو روزی دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی دیں گے۔ اللہ نے خود وعدہ کیا، قرآن میں وعدہ کیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ مگر یہ آیت سن کے ہر مولوی صاحب کو بھی بتاتے ہوئے اشکال ہوتا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے یار ایسا؟ تو مسئلہ ہے ہماری یقین اتنے ٹوٹے ہوئے، ہمارا ایمان اتنا ٹوٹا ہوا ہے اللہ کی ذات سے، ہم نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا،
فلاں پریشانی کیسے، اتنا ہم اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سامنے نصیحت کا کوئی ذریعہ نہیں رکھا، نصیحت کا کوئی طریقہ نہیں رکھا، صرف اسباب کے اندر ہی گھس گئے، جس کی وجہ سے قلب ہمارا اللہ کی ذات سے منقطع ہو گیا، ٹوٹ چکا ہے۔ تو وہ بات سنا رہا تھا، جب راہب سے کہا کہ میری معافی کا کوئی ذریعہ تھا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو کہا اچھا تیری یہ جرت مجھے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اس کی گردن میں اڑا دی۔ 100 قتل کیے، 100 قتل کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اس بستی میں جاتا ہوں جہاں نیک لوگ بستے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ شاید میری معافی کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ بخاری کے الفاظ ہیں، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ بستی کا نام تھا نصرہ، اس طرف چلنا شروع ہوا، اور راستے میں اس کے دل میں درد ہوا یا کیا مسئلہ ہوا، لیکن وہ راستے میں گرا ہے، تو گرتے گرتے اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کی کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی معافی کے لیے آیا۔ وہیں پہ گرا اور مر گیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور اس کو لے جانے لگے کہ 100 قتل کیے ہیں، معمولی چیز نہیں، عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی آگے کہ معافی کے ارادے سے نکلا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوئے کہ اللہ جی کیا کریں، یہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا کہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، التائب حبیب اللہ۔ ہم کہتے ہیں توبہ کی تو نہیں تھی، جب توبہ نہیں کی تھی تو پھر کہا کہ ایسا کرو نصرہ بستی اور دوسری بستی سے اس کا فاصلہ ناپو۔ چنانچہ دونوں بستیوں میں فاصلہ ناپا تو اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ جو نصرہ بستی ہے وہ دور ہے اور یہ والی بستی قریب تھی، ابھی تو نکلا تھا قتل کر کے، سامنے تو پوچھا تھا، گیٹ سے باہر ہی نکلا تھا، تو اللہ نے فرمایا تقربی، اس نصرہ بستی سے کہا تو قریب ہو جائے، تو بستی زمین پھاڑتی ہوئی آئی اور قریب ہو گئی، اور اس زمین سے کہا تباعدی، تو دور ہو جائے۔ بخاری کے الفاظ ہے جی، جس کا کوئی محدث انکار نہیں کرتا۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے انسانوں کے اوپر، 100 قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ بہانے کر رہے ہیں معاف کرنے کے، بخشش دینے کے، اور ہم اللہ سے نہ مانگیں گے تو ہمیں تو اللہ نہیں مانگیں گے تو کیا نہیں ملے گا۔ چنانچہ فرشتوں نے ناپا تو ایک ذرا وہ والی زمین نصرہ بستی کی زمین قریب نکلی۔ اللہ رب العزت نے کہا اب رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ تو اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، گھر بنانا، گھر کمانا، روزی کمانا، روٹی گھر لے کے آنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا منع ہے، یہ بھی کریں، مگر اصل مقصد اس کو بنائیں۔ اللہ تعالی مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق